الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے اس درس کے اندر جو ہماری آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس کا نمبر ہے آیت نمبر 255، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے، اور تمام کتابوں کی سردار قرآن کریم کی تمام صورتوں کی سردار سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی کو دیگر تمام صورتوں کے اوپر، دیگر تمام آیتوں کے اوپر بے تحاشا فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس مضمون کی تیاری کرتے وقت جب احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو دیکھا کہ اس میں اس صورت کے اتنے فضائل موجود ہیں تو واقعی عقل حیران رہ گئی۔ اتنے فضائل کا علم تو عام اس سے پہلے خود مجھ کو بھی نہیں تھا کہ اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے خزانوں کو چھپا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس ایک آیت کو اپنے پلے باندھ لے اور اس کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لے، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کے بے تحاشا فضائل ہیں، ان میں سے چند فضائل کا ذکر یہاں پر کیا جائے گا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں۔ یعنی اس شخص کو جب کبھی بھی موت آئے گی تو موت کے بعد اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر، حضرت ابی ابن کعب کا لقب تھا ابو منذر، تو فرمایا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب میں کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی آیت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال کیا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی جو ہے شاید کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم اللہ رب العزت کی کتاب کی آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فضرب فی صدری، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لَيُحَيِّئَنَّكَ الْعِلْمَ يَا أَبَا ذر، اے ابو ذر، تجھے تیرا یہ علم بہت زیادہ مبارک ہو۔ یعنی واقعی اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر سب سے زیادہ عظیم ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا جو وقت ہے، اللہ رب العزت اس کے درمیان اس بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے اور اتنا مختصر عمل ہے، مگر اس کے باوجود اس عمل کی پابندی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو نبیوں میں سے ہو، صدیقین میں سے ہو یا شہداء میں سے ہو۔ محدثین نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی کرے گا،
اللہ رب العزت ایسے شخص کا شمار شہداء میں اور صدیقین میں فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ صدیقین کا درجہ وہ درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، مقام صدیقیت۔ اور شہید کا جو درجہ ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو جو کوئی شخص بھی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو شہداء کا مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ شہداء کا مقام کس اعتبار سے ملے گا؟ اسی کی تفصیل ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی آیت الکرسی نمازوں کے بعد پڑھے گا، حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت بذات خود اس شخص کی روح کو قبض فرمائیں گے۔ عام آدمی کی روح قبض ہو تو اس روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے۔ جو کوئی شخص بھی آیت الکرسی کی حفاظت کرے گا، آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرے گا، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اس کی روح اللہ رب العزت خود قبض فرمائیں گے اور اس کو مجاہد کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ فطر کا کچھ غلہ تھا، اس کی نگرانی کے اوپر مقرر فرمایا کہ صدقہ فطر کے طور پہ لوگوں نے کچھ مال دیا تھا، وہ مال ایک جگہ پہ جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس مال کی نگرانی کریں، چوکیداری کریں، کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، کہیں یہ کوئی لے کر نہ چلے جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک شخص آیا اور وہ آ کر خاموشی سے مال میں سے کچھ مال اٹھا رہا تھا اور لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم اس مال صدقہ فطر کے مال کے اندر چوری کرتے ہو، ڈکیتی مار رہے ہو، تم اس کے اندر جو ہے وہ تم اس مال کو چوری کر رہے ہو تو میں تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح پیش کروں گا۔ اس نے آگے ہاتھ جوڑے میرے اور مجھے بڑی فریاد کرنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ مفلس آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، میرے پاس بیوی بچوں کا بوجھ ہے میرے اوپر اور کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے چوری کی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات کے چور کا معاملہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے ابھی خود کوئی بات نہیں بتائی تھی، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھی۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آگے سے اس طرح سے فریاد رسی کی تو اس کی فریاد رسی پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ شخص آئے گا۔ رات کو پھر میں انتظار میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ اسی وقت پر وہ بندہ آیا، دوبارہ سے وہ مال غنیمت میں سے جو صدقہ فطر کا غلہ تھا اس میں سے چوری کر رہا تھا۔ میں نے پھر اس کو پکڑا، جب پکڑا تو اس نے اسی طریقے سے مجھ سے فریاد کرنے لگا کہ میں عیالدار ہوں، غریب ہوں، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات کے اس چور کا معاملہ کیا پیش آیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اس نے فریاد کی کہ میں اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات کو جب وہ پہنچا اور اسی طریقے سے چوری کر رہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو جتنے چاہے بہانے بنا لے۔ اس نے آگے سے کہا کہ اے ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک بہت زیادہ فائدے کی بات بتاؤں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ فائدے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم میں چند کلمات بتاؤں گا، اگر تم ان کلمات کی حفاظت کرو گے، ان کو پابندی سے پڑھو گے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ
جب تم رات کو سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک محافظ، ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے اوپر مقرر فرما دیں گے، اور وہ فرشتہ تمہاری ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا، ہر برائی سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. بہرحال وہ چلا گیا. میں صبح کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے اس کو پکڑا تھا اس نیت سے کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مگر اس نے بات ایسی کر دی کہ جس کی وجہ سے مجھے اس پہ پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اے ابو ہریرہ اس نے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بات کہی کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پوری رات ایک فرشتے کو مقرر فرما دیں گے جو تمہاری حفاظت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اما انہ قد صدقک وہو کذوب. اے ابو ہریرہ اس نے یہ بات سچ کہی حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہے تو وہ جھوٹا مگر بات سچ کر کے چلا گیا. اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان بدبخت تھا، جھوٹا تھا، مگر تم سے بچنے کے لیے وہ سچ بات کہہ کے چلا گیا. جو کوئی شخص بھی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرے گا، اس کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کی حفاظت پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیں گے. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ الترغیب والترہیب اس کے حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ہمارے گھر میں داخل ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے شکایت کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی چیزوں کے اندر برکت نہیں رہتی، جو چیز آتی ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، بے برکتی کا شکار ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی؟ فرمایا ہاں، حتیٰ کہ اگر تم سالن کے اوپر، روٹی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو گے تو اللہ رب العزت اس روٹی اور سالن کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے. سنن دارمی کی ایک روایت ہے، امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو نقل کیا، دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. سورۃ البقرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کے سردار ہے. جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے شیطان وہاں سے یقیناً نکل جاتا ہے، الٹے پاؤں بھاگتا ہے. اور اللہ رب العزت اس سورت کی اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، پڑوس کے آس پاس کے گھر والوں تک کی حفاظت فرما دیتے ہیں. ایک بندہ اگر آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے اس کی بھی حفاظت ہے، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہے، اس کے آس پڑوس کے تمام گھر والوں کی اس کے ذریعے سے حفاظت ہے. علماء نے، محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی ذیل میں لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اللہ رب العزت شیطان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے صبح کو فجر کی نماز میں اٹھنا آسان فرما دیں گے. یہ تو انسان کے اوپر شیطان کا حملہ ہوتا ہے جو فجر کے اندر نہیں اٹھ پاتا. اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان فرما دیں گے. اللہ رب العزت شیطانی حملوں سے حفاظت فرمائیں گے، گناہوں سے حفاظت ہوگی، شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت ہوگی. حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کی برکت سے شیطانی اثرات سے، جادو ٹونے سے، جنات سے، ہر طرح کی شیطانی چیزوں سے انسان کی حفاظت اس آیت الکرسی کی برکت سے فرماتے ہیں. تاہم ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی ہر آیات کے اندر جو اثر ہے اس اثر کو حاصل کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر استعداد ہو، ایک یہ ہے انسان کے اندر استعداد ہو، یقین کامل ہو اس کو اللہ کی ذات کے اوپر، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تھا. تو ایک تو اثر حاصل ہوتا ہے استعداد کی برکت سے. اگر استعداد کمزور ہو تو علماء نے لکھا اس صورت کے اندر اثر حاصل ہوتا ہے تعداد کی وجہ سے.
یعنی ایک شخص ہے جس کو خوب استعداد حاصل ہے، وہ ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اثرات عطا فرمائیں گے۔ مگر اگر استعداد کمزور ہو، یقین اس بنیاد پہ نہ بنا ہو، اس طور پہ نہ بنا ہو جیسے ہمارے بڑوں کا بنا ہو، تو پھر تعداد کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم دن کے اندر 10 بار آیت الکرسی کا ورد کرے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، کم سے کم مقدار آیت الکرسی کا ورد روزانہ 10 مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ 5 مرتبہ 5 فرض نمازوں کے بعد کر لیں، 5 مرتبہ رات کو سوتے وقت کر لیں، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین کے اندر بھی انسان کی برکت عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پھر علماء نے لکھا کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ شیطانی اثرات سے، جادو ٹونے سے، ان تمام چیزوں کے اندر اگر ملوث ہو تو ان سے بچنے کے لیے کم از کم دن میں 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اگر کسی شخص پر جنات کے کوئی اثرات ہوں، جادو ٹونا ہو، آسیب ہو، تو اس کے لیے عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر بتا کے چلے گئے۔ 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ نہ کرے بہت ہی زیادہ سخت معاملہ ہے، اس کی تعداد بڑھا کر 300 کر دو۔ بڑے سے بڑا جادو ہو، بڑے سے بڑا کوئی اثرات ہوں، آسیب ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 300 مرتبہ ورد کرنے کی برکت سے توڑ دیا کرتے ہیں۔ تو آیت الکرسی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ اور ان سب سے بڑا فائدہ جیسے پہلے ذکر کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے شخص کی روح اللہ رب العزت خود قبض فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ 300 بار نہیں پڑھ سکتے، 100 بار پڑھیں۔ 100 بار نہیں پڑھ سکتے، آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 10 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی مجھے عرش کے نیچے اللہ رب العزت نے عطا کی۔ یعنی اس کی فضیلت اتنی تھی، اس کی حیثیت اتنی بڑی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عام طریقوں سے نہیں عطا کی، بلکہ اس کو جو عطا کیا ہے وہ عرش کے نیچے بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت عطا نہیں کی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی ایسی شب نہیں گزری جس میں میں نے آیت الکرسی کی تلاوت نہ کی ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی روزانہ تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس آیت الکرسی کے اندر ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کے اندر واحد آیت ہے کہ جس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا نام 17 مرتبہ اندراج فرمایا۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام 17 بار آ رہا ہے۔ اس کو ہم اگر ربط کریں پیچھے سے تو گزشتہ درس کے اندر جس آیت کے اوپر ہم نے اس بات کو مکمل کیا تھا وہ یہ تھا والکافرون هم الظالمون، اور حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ ہی سب سے زیادہ ظالم ہیں۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کافر کیوں ظالم ہے؟ تو وہاں پر اس کا جواب گزشتہ درس میں بھی یہی دیا تھا کہ ظالم اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا جو حق ہے وہ حق صحیح طور پہ ادا نہ کرے۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں، یہ سارا تعارف کرا کے اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے جس ذات کے مقابلے میں اپنا معبود کسی کو بنا لیا ہے، جس ذات کے مقابلے میں تم نے کسی کو اپنا مسجود بنا لیا ہے، سجدے کے لائق جس کو سمجھ لیا ہے، جس کو محبت کے لائق سمجھ لیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ جس کسی چیز کو حاجت روا کے طور پہ، مشکل کشا کے طور پر، محبت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے شریک کیا ہے، جس کسی کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے وہ اللہ کی صفات کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اللہ کی صفات ہیں جن کو دیکھو اور ایک طرف مخلوق کی صفات کو دیکھو، ان کے درمیان اگر تم کمپیریزن کرو، مقابلہ کرو تو تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ کہاں اللہ کی ذات ہے اور کہاں اللہ کے ساتھ جو دوسری چیزیں ان کو شریک کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اس کے اندر کروایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی مسجود نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں،
اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں۔ انسان کو اگر دنیا کے اندر محبت کرنی ہی ہے تو محبت کے لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہیں، الحی، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دنیا میں تم کسی سے محبت کر لو، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لو، جس کسی کی تم دنیا کے اندر عبادت کرو گے، جس کسی کو تم حاجت روا سمجھو گے، جس کسی کو تم مشکل کشا سمجھو گے، جس کسی کو تم سجدے کے لائق سمجھو گے، جس کسی سے تم محبت کرو گے، ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، فانی ہونے والی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، اس ذات کو کبھی کسی قسم کا زوال نہیں، القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اور اسی نے دنیا کے اندر ہر چیز کو قیام بخشا ہے۔ دنیا میں اگر یہ کائنات کا وجود ہے تو اللہ رب العزت ہی کے حکم سے ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے اس وقت تک ہے، جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو حقیقی معنوں میں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے دنیا کے اندر ہر چیز کو قیام بخشا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں تم کسی چیز کے ساتھ بھی محبت کرو گے، کسی کی بھی عبادت کرو گے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی ختم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا جس کسی نے اللہ کے سوا کسی سے محبت کی، دنیا سے محبت کی، ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، اور جس کسی شخص نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب اشعار کہے، فرماتے ہیں عشق را مردہ نہ باشد پائیدار۔ اے دوست، محبت کرنی ہی ہے اگر تم نے دنیا کے اندر، تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ عشق را مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم ذات۔ اے دوست، اگر تو نے محبت کرنی ہی ہے تو اس ذات سے کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو انسان اگر دیکھے تو واقعی محبت کے لائق، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا اگر کسی کو تم نے معبود بنایا ہے تو تم نے واقعی سب سے بڑا دنیا کے اندر ظلم کیا ہے، والکافرون هم الظالمون۔ اگلی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا کے اندر اگر انسان کسی کی عبادت کرے گا تو وہ جس کسی کی عبادت کر رہا ہوگا مخلوق ہے، اس کو کبھی نہ کبھی اونگ آ جائے گی، سو جائے گا۔ جس کسی کے ساتھ کو سجدہ کرے، ہو سکتا ہے جب سجدہ کرے اس وقت پہ وہ سو رہا ہو، اس کو اونگ آئی بھی ہو، پتہ ہی نہ چلے اس کو۔ جس کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، جس کو سجدہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ کسی وقت پر سو رہی ہو، محبت کا اظہار انسان کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ دنیا کے اندر انسان کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی آگے سے میری بات کو سن رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو، کہیں اور کھویا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پیرائے سے اگر تم دیکھو، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان سوتا نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات سوتی نہیں ہے۔ اگر یہ الفاظ ہوتے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کو نیند آتی ہے، کنٹرول کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نیند آتی ہی نہیں ہے اس کی ذات کو، اس کی ذات کے ساتھ نیند کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، اس کی ذات کے ساتھ کسی قسم کی اونگ کا جوڑ ہے ہی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لہٰذا محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے، فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں جس کی عبادت کروں، جس سے محبت کروں، وہ ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بادشاہت ہو، مال پیسہ ہو اس کے پاس بہت۔ دنیا کے اندر محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں آدمی بہت مال پیسے والا ہے، اس سے تعلقات بناؤ، اس سے تعلقات بنانے میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس زاویے سے تم سوچتے ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت اس آسمان و زمین کا مالک ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں کسی کے ساتھ تعلقات بناؤں گا، کسی کے ساتھ محبت کروں گا، کسی کی عبادت کروں گا، تو اس لیے کروں تاکہ وہ میری لیے سفارش کر سکے۔
دنیا کے اندر لوگ سیاسی افراد سے تعلقات بناتے ہیں. بھائی کیوں بنائے؟ فلاں پارٹی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. کیوں ہیں؟ بھائی جب یہ حکومت میں آئیں گے تو اس وقت پہ ہمیں فیور دیں گے، ہمیں فائدہ دیں گے. تو دنیا میں انسان تعلقات بناتا ہے، محبت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے کسی کو، اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ میری سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر تمہاری لیے سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، نہ آخرت میں کر سکتا ہے. لہٰذا حقیقت کے اندر عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ میں جس کے ساتھ محبت کروں وہ ذات ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو میری بات کو جانے بھی تو نہ. ایسا نہ ہو کہ میں جس وقت پہ اس سے رابطہ کر رہا ہوں اس وقت پہ رابطہ نہ ہو. دنیا کے اندر کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عشق مجازی کے اندر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. کیوں لڑائی ہو گئی؟ میں نے اس کو میسج کیا تھا، اس نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا. اس سے پوچھو بھائی آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت میں کسی اور کام میں مصروف تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک چیز میں مصروف ہوں، دوسرے کا علم نہیں ہوتا. اللہ کا حال یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. انسان دنیا کے اندر جو کوئی بھی ہے ان کے آگے پیچھے، ان کے ماضی کا، ان کے حال کا، ان کے مستقبل کے ہر حالات کا اللہ رب العزت کو علم ہے. تم نے اللہ کے سامنے جو عبادت کی اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو عبادت تم کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو عبادت، جو محبت کا اظہار تم آئندہ مستقبل میں کرو گے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے. لہذا محبت کے لائق، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. پھر اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کے علم کا دنیا کے اندر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے علم کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس کا جتنا علم نہیں حاصل کر سکتا. الا بما شاء، مگر وہ جس کو چاہے جتنا علم عطا کرے یہ اس کے اوپر ہے. اس ذات نے علم کو تقسیم کر دیا ہے دنیا کے اندر. اس نے اپنے علم میں سے بعض علم کا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور وہ حصہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے دیگر تمام انبیاء، تمام امتوں، تمام مخلوقات کا علم قطرے کی مانند ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر کی مانند ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم، اس کو نبی علیہ السلام کے علم کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہ ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام کا علم قطرے کی مانند، اللہ رب العزت کا علم سمندر کی مانند ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین پہ بہت پھیلی ہوئی ہے، آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے. کرسی سے مراد ایسی کرسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان دنیا کے اندر بیٹھتا ہے. عام طور پہ دنیا کے اندر جب کوئی برسر اقتدار آتا ہے تو وہ کرسی سنبھالتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کے لیے بھی جب کرسی کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے. اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، ایسا نہیں ہے کہ میری بادشاہت صرف اور صرف آسمان و زمین پہ نہیں. جس آسمان و زمین کو تم دیکھ کر حیران و پریشان ہو کہ اتنی بڑے آسمان و زمین، وہ میری اس پوری کائنات کے اندر بہت چھوٹی سی حیثیت رکھتے ہیں. سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ جس گیلیکسی کے اندر ہم ہیں، جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اس گیلیکسی کے اندر جہاں ہم ہیں، اس گیلیکسی کے اندر یہ جو زمین ہے اس کی مثال ایک بہت چھوٹی سے حصے کی مانند ہے. اور اسی طریقے کی بے تحاشا کہکشائیں، بے تحاشا گیلیکسیاں کائنات کے اندر موجود ہیں. ہم جس کے اندر ہیں یہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے. اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العزت کی بادشاہت آسمان و زمین سے بہت زیادہ وسیع ہے. اس کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ اس کی بادشاہت کو اگر تم سامنے رکھو گے تو تم اس بات کا خود ادراک کرو گے، خود پہچانو گے کہ واقعی عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں. انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال کر وہ تھک جایا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات تو اتنے بڑے نظام کو سنبھالنے والی ہے، شاید کہ وہ بھی تھک جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں کو سنبھالنے کے باوجود تھکتی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات وہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ،
بہت زیادہ بلند ذات ہے، العظیم بہت زیادہ بڑی ذات ہے، اس کی ذات، اس ذات کی کبریائی اتنی بڑی ہے کہ تم جتنی بھی سوچو دنیا کے اندر، تم جتنا بھی اس کی ذات کے بارے میں سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو، جہاں تمہارے تخیلات، جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے، اس کی ذات کی ابتدا بھی وہاں سے شروع نہیں ہوتی، اس کی ابتدا بھی وہاں سے نہیں ہوتی، وہ ذات اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ وَهُوَ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ، اللہ کی ذات بہت زیادہ بلند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف انسان کو کروایا کہ اے میرے بندو، تم دنیا کے اندر اگر محبت کرو گے دنیا کے اندر کسی سے، اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو ذرا پہلے میری ذات کو پہچاننا اور دیکھنا جس سے تمہیں محبت ہو رہی ہے کیا وہ میری ذات کے مد مقابل کوئی ذات ہے؟ اگر اس کا مقابلہ میری ذات سے ہو سکتا ہے تو کرو تم اس کے ساتھ محبت، اور اگر اس سے اس شخصیت سے، اس ذات کی مقابلہ میری ذات سے کوئی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو کہ حقیقتاً محبت کے لائق صرف اور صرف میری ہی ذات ہے۔ میرے علاوہ تم جس کسی کے ساتھ محبت کرو گے تم ظلم کرو گے، عام بندے پہ ظلم نہیں کرو گے، تم اللہ رب العزت کے اوپر ظلم کرنے والے ہوگے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ آیت الکرسی کے ذریعے سے میں نے اپنا تعارف کرا دیا ہے، تم اس کا ورد بار بار کرو گے، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، تم اللہ کا تعارف حاصل تمہیں ہوگا، تمہیں اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام ایمان والوں کے سامنے لیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کو سامنے دیکھ کر انسان کا دل ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔ جب اس کی محبت کو انسان دیکھتا ہے تو اس محبت کو دیکھ کر جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے اس کا دل گدگدا اٹھتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اس کا دل گدگدا اٹھتا ہے کہ واقعی کس ذات کا نام میرے سامنے لیا گیا۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو کوئی شخص بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا جیب سے گڑ کی ڈلی نکال کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جو میرے محبوب کا نام میرے سامنے لے میں اس کا منہ میٹھے سے نہ بھروں تو اور کیا کروں۔ یہ محبت کا وہ تقاضا ہے جو اللہ رب العزت نے ہر بندے سے کیا ہے۔ جب انسان کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا، اس آیت الکرسی کی کثرت کی برکت سے اللہ رب العزت اپنا وہ تعارف، اپنے وہ اپنی ذات کا تعارف انسان کو نصیب فرما دیں گے، اپنی ذات کا وہ تعارف انسان کو حاصل ہو جائے گا کہ جس کی برکت سے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کو اڑنا بچھونا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الینا من نفوسنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔